بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کا سبق نمبر 30 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اور یہود کی تعویلات فاسدہ، یعنی تورات کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو بشارتیں ہیں اور جو خوشخبری سنائی گئی ہے، جو پیشنگوئی کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی، اس میں یہودی کیا تعویل فاسدہ کرتے ہیں اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ ومن جملۃ ذالک، یہ کتمان آیات کا بیان چل رہا تھا اور اس کی مثالوں کا بیان چل رہا تھا۔ پہلی مثال ہم نے جو ہے وہ گزشتہ سبق میں پڑھ لی، آج دوسری مثال ہے۔ ومن جملۃ ذالک ان الآیات التي فيها بشارۃ ببعثۃ نبی فی اولاد ہاجر و اسماعیل علیہم الصلاۃ والسلام، والتي فيها اشارۃ الى وجود ملۃ یتم ظہورہ وشہرتہ فی ارض الحجاز وتمتلئ بها جبال عرفۃ من التلبی ويؤم الناس ذلك الموضوع من الأقطار والأمصار وهي ثابتة في التوراة حتى اليوم، فكان اليهود يتأولونها بأن ذلك إخبار بوجود تلك الملة وليس فيها أمر باتباعها، وكانوا يرددون هذه الكلمة ملحمة كتبت علينا۔ اس عبارت کا ترجمہ یہ ہے کہ ان میں سے ایک مثال یہ ہے کہ وہ لوگ تعویل کرتے تھے ان آیات کی جن میں حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو بشارت ہے کہ ان کی اولاد میں بعثت نبی کی، اور اس میں اشارہ ہے ایسی ملت کے پائے جانے کا جس کا غلبہ اور اس کی شہرت سرزمین حجاز کے اندر جو ہے وہ کامل ہوگی، یا سرزمین حجاز میں غلبہ شہرت کا کمال حاصل ہوگا ان کو۔ وَيَؤُمُّ النَّاسُ ذَلِكَ الْمَوْضُوعُ مِنَ الْأَقْطَارِ وَالْأَمْصَارِ، اور اس مقام کا سفر کریں گے لوگ دنیا کے گوشے سے۔ وَهِيَ ثَابِتَةٌ فِي التَّوْرَاةِ حَتَّى الْيَوْمِ، اور یہ بشارت جو ہے اب تک تورات میں موجود ہے۔ فَكَانَ الْيَهُودُ يَتَأَوَّلُونَهَا بِأَنَّ ذَلِكَ إِخْبَارٌ بِتِلْكَ وُجُودِ الْمِلَّةِ، چنانچہ وہ لوگ ان آیات کی تعویل کرتے تھے کہ یہ تو اس ملت کے وجود کی خبر ہے۔ وَلَيْسَ فِيهَا أَمْرٌ بِاتِّبَاعِهَا، اور یہ اس میں اس پر عمل پیرا ہونے کا حکم نہیں ہے۔ وَكَانُوا يُرَدِّدُونَ هَذِهِ الْكَلِمَةَ مَلْحَمَةٌ كُتِبَتْ عَلَيْنَا، اور یہ جو ہے کہا کرتے تھے یہ ایک جنگ ہے جو ہم پر فرض کی گئی ہے۔ ومن جملۃ ذالک ان الآیات التي بشارۃ، اس میں جو ہے حضرت مصنف رحمہ اللہ تعالی جو ہے یہود کی دوسری گمراہی جو تھی کتمان آیات، اس کی مثال بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتوں کی تعویلات فاسدہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو آج کے سبق میں ہم اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ تحریف اور تصحیف کے باوجود تورات بلکہ انجیل میں بھی جو ہے وہ بشارتیں موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے متعلق۔ ان میں سے جو ہے وہ ایک نمبر مثال کے طور پر فاران ہی کے پہاڑ سے وہ جلوہ گر ہوا، 10,000 قدوسیوں کے ساتھ آیا، اور اس کے دائیں ہاتھ ایک آتشی شریعت ان کے لیے تھی۔ تو یہ جو ہے انجیل کے اندر ہے۔ آتشی شریعت ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ فتح مکہ کے وقت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام تھے، آپ ان کے جلب میں مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، اور 10,000 صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ فاران جو ہے وہ مکہ کا ایک پہاڑ ہے، فاران کی چوٹیوں سے یا فاران کے پہاڑ سے وہ جلوہ گر ہوا۔ دوسری مثال، خداوند نے مجھ سے کہا کہ انہوں نے جو کچھ کیا اچھا کیا، میں ان کے لیے ان کے بھائیوں میں سے تجھ سا ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے ایک نبی برپا کروں گا، تو بنی اسرائیل کے بھائیوں سے مراد بنی اسماعیل ہیں، ان کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟
خود بنی اسرائیل تو ہو نہیں سکتے، اس لیے بنی اسماعیل جو ہیں ان میں سے ایک نبی برپا کروں گا، ایک رسول بھیجوں گا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے بنی اسماعیل میں سے، کیونکہ اس سے پہلے جو تھے وہ بنو اسرائیل سے انبیاء آتے رہے، لیکن بنو اسماعیل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نبی نہیں ہے ان کی اولاد کے اندر، تو لہذا اس بشارت کا مصداق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ ملحمۃ کتبت علینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جنگ ہمارے اور نبی بنو اسماعیل کے درمیان، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان چل رہی ہے، یہود کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ، اس جنگ کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ یہ ہم پر من جانب اللہ فرض کی گئی ہے، اور ان کے جو ہے وہ جہاد کی ترویج اور تشویق مقصود ہے کہ اس میں جو ہے غلبہ اور اکثریت ہمیں ہی حاصل ہوگی اور ہم ہی کامیاب ہوں گے، یہ من جانب اللہ ہم پر فرض کی گئی ہے۔ تو ملحمۃ کتبت علینا کا مطلب یہ ہے۔ آگے شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلِمَا أَنَّ هَذَا التَّعْوِيلَ الرَّقِيقَ لَا يَسْمَعُ أَحَدٌ وَلَا يَصِحُ عِنْدَ أَحَدٍ كَانُوا يَتَوَاصَوْنَ فِيمَا بَيْنَهُمْ بِإِخْفَائِهَا ولا يتسامحون بإظهارها على كل عام وخاص كما حكى الله تعالى عنهم أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم ما جهلهم هل يمكن أن تحمل منة الله تعالى على هاجر وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام بهذه المبالغة وذكر هذه الأمة بهذه الفضيلة على الإخبار بوجود تلك الملة ولا يكون فيه حث وتحريض على اتباع هذا الدين سبحانك هذا افك عظیم۔ کتنے پاگل لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے اس مبالغے کے ساتھ احسان رکھنے کو اور اس اعزاز کے ساتھ اس امت کے تذکرے کو اس پر کیسے محمول کیا جا سکتا ہے کہ اس دین کو اختیار کرنے کی ترغیب اور تشویق اور تحریک نہ ہو۔ سبحان اللہ، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ وَلِمَا أَنَّ هَذَا التَّعْوِيلَ، اس عبارت سے حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا مقصد جو ہے وہ ان کی بےہودہ قسم کی تعویلات کی تردید ہے، کیونکہ مدح سرائی اور خوشخبریاں ترغیب اور تشویق کے لیے ہی ہوتی ہیں، یعنی ان سے ترغیب ہی ملتی ہے، شوق ہی پیدا ہوتا ہے۔ کوئی پاگل ہوگا جو مدح اور ستائش سے متاثر ہو کر مخالفت پر اور محاذرائی پر اتر آئے، تو یہ جو تعویل ہے ان کی، یہ تعویل بالکل گھٹیا پن تھی، اسی وجہ سے اسے کوئی سنتا نہیں تھا اور نہ ہی کسی کے نزدیک یہ صحیح ہے، لہٰذا وہ اس بشارت کو مخفی رکھنے کی بہت کوشش کرتے تھے، جیسے کہ عبارت میں گزرا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا ذکر کیا، فرمایا قالوا وتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، یعنی یہود جب تنہائی میں ایک دوسرے سے ملتے تو یہ کہتے کیا تم مسلمانوں کو وہ بتا دیتے ہو جسے اللہ نے تم پر ظاہر کیا ہے، تاکہ اس کے سہارے وہ تم سے تمہارے پروردگار کے آمنے سامنے یا روبرو جھگڑیں۔ اب شاہ صاحب فرماتے ہیں کتنے بڑے جاہل لوگ ہیں جو حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے اس مبالغے کے ساتھ احسان رکھنے کو اور اعزاز کے ساتھ اس امت کے تذکرے کو اس پر کیسے محمول کیا جا سکتا ہے کہ اس دین میں جو ہے نا، اس دین کے اختیار کرنے میں جو ہے وہ ترغیب اور تشویق اور تحریک نہ ہو، یعنی جس کا اتنا مبالغے کے ساتھ جو ہے وہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ احسان کا ذکر کیا ہے ان پر اور بہت اعزاز کے ساتھ اس امت کا تذکرہ کیا ہے۔ تو اب جب اتنا اعزاز اور اتنی خوشخبری اور جو ہے وہ اتنی مدح سرائی ہے تو اس سے ترغیب اور تشویق میں ہی اضافہ ہوگا، نہ کہ مخالفت اور محاذرائی میں۔ تو اس طرح کے بےہودہ اور تعویلات فاسدہ جو ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں جس طرح کی وہ رکھتے تھے، اور اس کو وہ چھپانے کی پوری کوشش کرتے تھے۔ جب آپس میں ملتے تو کہتے کہ کیا تم وہ باتیں مسلمانوں کو بتا دیتے جسے اللہ نے تم پر ظاہر کیا، یعنی تم ان سے وہ چھپاؤ تاکہ وہ تم سے تمہارے پروردگار کے روبرو جھگڑ نہ سکیں اور حجت تمام نہ ہو سکے۔ تو یہ ان کی جہالت ہے، اس طرح کی تعویلات جو ہے یہاں پر بالکل بےہودہ اور غلط قسم کی تعویلات ہیں۔ خوشخبریاں اور پیشنگوئیاں جتنی بھی ہیں تورات اور انجیل کے اندر، ان سے رغبت بڑھتی ہے، شوق پیدا ہوتا ہے، اور وہ متاثر ہو کر جو ہے وہ جس نے وہ بھی خوشخبری سنی، جیسے کہ یہ ہے کہ فاران کے پہاڑ سے وہ اترے گا اور اس کے ساتھ 10,000 قدسیوں کی جماعت ہوگی، تو اس طرح کی خوشخبریاں سن کے وہ
مسلمان ہوں گے تو اس طرح کی خوشخبریوں کو وہ غلط تعویلات اور فاسد تعویلات کے ذریعے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کہتے تھے کہ یہ تو صرف ایک خبر ہے جو ہمارے پاس پہنچی ہے، اطلاع ہے، جبکہ دوسری جگہوں پہ تورات وغیرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا بھی حکم موجود ہے، لیکن وہ اس کو چھپا لیتے تھے اور کہتے تھے ملحمۃ کتبت علینا، یہ ایک جنگ ہے جو ہم پر جو ہے اللہ کی طرف سے فرض کی گئی ہے، ہماری اور جو ہے نبی بنو اسماعیل کے درمیان ایک جنگ ہے جو ہم پر فرض کی گئی ہے، اور اس کو بھی جو ہے من جانب اللہ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیتے تھے، اور جو اصل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم موجود ہے اس کے اندر تعویلات کرتے تھے۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے یہود کی دوسری گمراہی کتمان آیات کے نتیجے میں بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتوں کی غلط اور فاسد تعویلات جو وہ کرتے ہیں ان کی تفصیل پڑھی ہے۔ آخر میں آپ حضرات سے دو سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ تحریف اور تصحیف کے بعد بھی تورات و انجیل میں بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بشارتیں موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ یعنی عام طور پر یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ تورات اور انجیل جو ہے وہ محرف ہیں، ان کے اندر تصحیف ہو چکی ہے، وہ بدل چکی ہیں، اس کے باوجود بھی بشارتیں موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ اس کا جواب آپ نے ہاں یا نہ میں کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ نمبر 2، 10,000 قدسیوں سے کون مراد ہے؟ اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔